بزرگ و عزیز دوستو، سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ باتیں سفر سے متعلق عرض کی تھیں کہ سفر کے مہینے سے متعلق کیا باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اور شریعت کی کیا رہنمائی ہے اور معاشرے میں کس طریقے کے تصورات پائے جاتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا عقیدے بنا رکھے ہیں، ان عقیدوں کا اور ان خیالات کا شریعت سے، اسلام سے کیا تعلق ہے، کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھیں۔ اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں اس جمعہ بھی عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دین کی سمجھ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خاص فضل کا معاملہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جب آدمی کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین پر چلنا بھی نہیں چاہتا، اور جتنے بھی لوگ، جتنے بھی دنیا میں انسان بستے ہیں، اللہ کے احکام سے دور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں سے دور، وہ اس لیے ہیں کہ دین کی سمجھ انہیں نہیں ہے۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو دین کی سمجھ کی بنیاد پر دین کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر رہبری کرتا ہے، اور انسان کے ضرورتیں بھی بتاتا ہے اور اس کے مقاصد بھی بتاتا ہے، اس کی حاجتوں کو بھی بتاتا ہے اور حاجتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو یہ دین اگر آدمی اس کو اس کی سمجھ حاصل ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے اس دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کو دین کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دین کی سمجھ یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے نبوت کے بعد تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دین کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی دین پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا دین کی سمجھ کی بنیاد پر آدمی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے حقیقی جگہ جنت کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، جنت کے راستے پر وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کی سمجھ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا اور خاص فضل کا، خاص عنایت کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حکمت دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑے خیر سے نواز دیا گیا۔ حکمت کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر قرآن مجید میں حکمت کی یہ بھی ہے کہ حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بہت بڑے خیر سے نواز دیا گیا۔
بڑی عظیم الشان نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دین کی سمجھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر دین کی سمجھ کا پیدا کرنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ دین کی سمجھ کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں نے اور اسلام کے خلاف سازشیں رچنے والوں نے ہر زمانے میں اسلام کے خلاف نئی نئی بدعتیں ایجاد کی ہیں، دین میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر آدمی کے اندر دین کی سمجھ ہوگی تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارے گا۔ ان بدعتوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ان بدعتوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوگا۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو پھر وہ ان بدعتوں میں پھنس جائے گا، دین کی صحیح رہنمائی سے رہ جائے گا۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آج تک بھی اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازشیں رچی جاتی رہی ہیں، اور طرح طرح کی نئی نئی چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے نئے نئے شوشے اسلام میں چھوڑے جاتے رہے ہیں۔ دین میں نئی چیزوں کو داخل کرنے کا یہ حربہ اسلام کے مخالفین نے ہر زمانے میں استعمال کیا ہے۔ تو سفر المظفر کے مہینے میں بھی دو قسم کی بدعتیں ہیں جو اللہ کے دشمنوں نے اس میں ایجاد کی ہیں، اور مسلمان اتنے بھولے بھالے ہیں، دین سے ناواقف، اللہ کے احکام سے ناواقف، یا ہٹ دھرمی اور ضد کی بنیاد پر، یا اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر عمل کرنے کی بنیاد پر مسلمان ان بدعتوں میں رچا بسا ہوا ہے، ان بدعتوں میں گھرا ہوا ہے، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، انہی دو باتوں سے متعلق مجھے عرض کرنا ہے۔ جہاں بہت ساری بدعتیں اللہ کے دشمنوں نے ایجاد کی ہیں، وہیں سفر کے مہینے میں ایک بدعت تو اللہ کے دشمنوں نے یہ ایجاد کی ہے جس کو معاشرے میں تیرہ تیزی کہتے ہیں۔ یہ تیرہ تیزی کا تصور عوام کی نظر میں کیا ہے، شریعت کی نظر میں کیا ہے، دونوں باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ عوام کی نظر میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ تیرہ تیزی کا تصور عوام میں کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام یہ کہتی ہے کہ یہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ پر مرض لاحق ہوا، آپ بیمار ہوئے، اور یہ بیماری ان دنوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 دنوں میں بیمار ہوئے ہیں، وہ ان دنوں کی نحوست کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ چونکہ ایک عقیدہ بنا لیا گیا، سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ایک خیال گڑھ لیا گیا، ایک عقیدہ بنا لیا گیا، اور پھر اس پر کئی بنیادیں مرتب کر لی گئیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، تصور یہ بن گیا کہ یہ سفر کا مہینہ، بالخصوص اس کے ابتدائی 13 دن یہ منحوس ہیں، ان میں کوئی خوشی اور مسرت کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اچھائی کا کام نہیں ہونا چاہیے، شادی بیاہ اس میں نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی اچھی خرید و فروخت اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان نہیں کرتے، وہ یہ سوچ کر کہ یہ منحوس ہے، اگر ہم ان میں کوئی اچھا کام کریں گے، کوئی خوشی اور مسرت کا کام کریں گے، تو اس نحوست کی وجہ سے وہ بگڑ جائے گا، وہ نحوست اس میں اثر کر جائے گی۔ اگر کر بھی دیتے ہیں، خدا نخواستہ مقدر کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، تو پھر عقیدے کی طرف دوبارہ لوٹ کر آ جاتے ہیں کہ ان دنوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ منحوس دنوں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو یہ تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں ہم دیکھیں، یہ تو عوام کی نظر میں عوام کا خیال ہے، تو اب اس کو دیکھیں، غور کرنے کی دو باتیں ہیں۔
ایک بات تو یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں بیمار ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ایک بات تو غور کرنے کی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیماری نحوست کی وجہ سے آتی ہے یا منحوس ہونے کی وجہ سے آتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کو منحوس سمجھ کر خوشی اور مسرت کے کاموں کو ترک کر دینا، کوئی اچھا کام اس میں نہ کرنا، اسلام کی روشنی میں اس کا کیا درجہ ہے، اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ تو یہ 3 باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے غور کرنے کی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں بیمار ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخ اس کا جواب دے گی۔ کتابوں میں ہم دیکھیں گے تاریخ کی، سیرت کو اگر پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تو ہوئے ہیں، لیکن وہ 13 دن کون سے تھے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ سیرت نگاروں نے 2 باتیں اس میں لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، 13 دن آپ کی بیماری ضرور تھی، لیکن وہ 13 دن کون سے تھے؟ تو علماء مورخین نے لکھا ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 دن بیمار ہوئے وہ 13 دن سفر کے آخری حصے کے اور ربیع الاول کے ابتدائی حصے کے ہیں۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 دن بیمار ہوئے وہ ربیع الاول کے ابتدائی دن 13 دن تھے، سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں اس کو لکھا ہے، علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب ثقات میں اس کو لکھا ہے، علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سیرت ابن ہشام میں بھی اس کو لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے تھے، 13 دن آپ جو بیمار تھے وہ یا تو سفر کے آخری اور ابتدائی ربیع الاول کے دن تھے یا پھر ربیع الاول ہی کے ابتدائی دن تھے۔ سفر کے ابتدائی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار ہوئے ہیں، تاریخ میں یہ بات کہیں موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو عقیدہ گڑھ لیا گیا، یہ جو خیال تصور کر لیا گیا، اس کی بنیاد ہی غلط ہے، تاریخ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو عقیدہ ہم نے بنا لیا ہے، یہ جو خیال ہم نے گڑھ لیا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں بیمار ہوئے ہوں، تاریخ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات غور کرنے کی یہ تھی کہ کیا بیماری نحوست کی وجہ سے آتی ہے؟ اب ہم تاریخ کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کریں گے، حدیثوں میں غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ نہ بیماری منحوس ہے اور نہ نحوست کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ ایمان والے کے حق میں بیماری سراسر نعمت ہے، بلکہ سراسر رحمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں، بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک روایت یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیادت کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ بیمار تھے، سخت بخار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے تم میں کے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے، مجھ اکیلے کو تم میں کے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بات ایسی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو، اس کانٹے سے چبھنے پر، کانٹے کے چبھنے پر ہونے والی تکلیف کو یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ تکلیفیں اس پر آتی ہیں تو گناہ اس سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور روایت میں مسلم شریف کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی کیسا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی کیسا عجیب ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھائی اس کو ملتی ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اس کے حق میں خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ اس پریشانی اور مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں مصیبتوں پر، بیماریوں کے آنے پر درجات کی بلندی کا ذکر ہے، اجر و ثواب کی زیادتی کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ام سائب بخار کی وجہ سے ٹھٹر رہی ہیں، سردی ہوئی ہے، بخار ہے جس کی وجہ سے ٹھٹر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی سخت بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سائب بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کو کچل کر صاف کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان روایتوں کی روشنی میں ہم اندازہ کریں اور دیکھیں کہ بیماری نہ منحوس ہے نہ نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک اور روایت میں بلکہ یہاں تک موجود ہے، مشکات شریف کے تیسرے حصے میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ایک درجہ طے کیا ہے، ایک مقام طے کیا ہے۔ بندہ اگر اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، اپنے عبادتوں، ریاضتوں، مجاہدوں کی وجہ سے اگر اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حالات لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، مصیبتیں اس پر ڈالتے ہیں، بیماریاں اس پر ڈالتے ہیں، بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو برداشت کرنے، پریشانیوں کے جھیلنے پر اور بیماریوں پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان روایتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ بیماری منحوس نہیں ہے، بیماری منحوس نہیں ہے اور نہ نحوست کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ بیماری ایمان والے کے حق میں، اسلام کے ماننے والے کے حق میں سراسر اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور نعمت ہے۔ ہاں اللہ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے، میں کمزور بندہ بیماری برداشت نہیں کر سکتا، آپ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں مبدل فرما دیجیے۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ کیا بیماری نحوست کی وجہ سے آتی ہے یا بیماری منحوس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا ان دنوں کو منحوس سمجھ کر، ان دنوں میں نحوست کا خیال کر کے خوشی اور مسرت کے کاموں کو چھوڑ دینا، کوئی اچھائی کا کام اس میں نہ کرنا، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی دن کو منحوس سمجھ کر ان میں کسی خیر کے کام کو ترک کر دینا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، اس سے بدفعلی لیتا ہے، بدفعلی لے کر اس میں خیر کے کام سے رک جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا طیارۃ، کہ بدفعلی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نیک فعلی آدمی لے سکتا ہے، نیک تصور کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، برا تصور کرنا اور برا فعل لینا یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا ولا طیارۃ، بدفعلی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، بدفعلی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بدفعلی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور صاف طریقے سے اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی فرما دیا ولا سفر، یہ سفر کو منحوس سمجھنے کا، سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرنے کا جو عقیدہ مسلمانوں میں رائج ہے، اگر ہم مطالعہ کریں گے تاریخ کا، اللہ کے نبی کی روایات اور احادیث کا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ کفار مکہ کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا، جاہلین عرب کا تھا، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کی شریعت کو تسلیم کرنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز سے بدفعلی لینا اور کسی بھی چیز سے برا تصور کرنا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس سے بدفعلی لے کر اس میں سفر کرنے سے بھی رک جایا کرتے تھے، کوئی اچھا کام کرنے سے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفر، سفر کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بدفعلی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے کہ بدفعلی لینا، کسی چیز سے بدفعلی لینا، یہ گویا شرک کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس وضاحت سے ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تیرا تیزی کا تصور اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے پہلے کے 13 دنوں میں بیمار ہوئے ہیں، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نحوست کی وجہ سے آئی ہے، اور نہ بیماری خود منحوس ہے، بلکہ اللہ کے نبی ان دنوں میں بیمار بھی نہیں ہوئے اور بیماری منحوس بھی نہیں ہے، اور دنوں کی نحوست کی وجہ سے بیماری نہیں آتی۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے، ایسے عجیب خیالات ہمارے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دنوں میں بیمار رہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے افاقے کو، صحت کو آخری چہارشنبے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب 13 دن بیمار ہوئے ہوں تو 14ویں دن صحت ہو گئی، تو پھر اگر آخری چہارشنبے تک اگر ہم اس کو کھینچ کر لے جائیں گے تو یہ قسم کا تماشا ہو جائے گا۔ 13 دن جب آپ بیمار رہے تو 13 دن کے بعد اچھے ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے تک وہ بیماری چلتی رہی، یا 13 دن اتنے لمبے تھے کہ وہ آخری چہارشنبے تک چلے گئے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اسلام میں اس تصور کا کوئی گنجائش اس کی اسلام میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بدعت تو یہ ہوئی، اتنی وضاحت سے یہ بات تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اچھی طریقے سے ہمارے دماغ میں اور ہمارے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ 13 تیزی کا جو تصور مسلمانوں میں قائم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، اور نحوست کا خیال اس میں رکھنا، کسی بھی دن کو منحوس سمجھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ اصل نحوست جو آتی ہے وہ آدمی کے بے ایمانی کی وجہ سے آتی ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے آتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کوئی دن کسی کے حق میں منحوس ہوتا ہے، کوئی دن کسی کے حق میں مسعود ہوتا ہے۔
کوئی دن کسی کے حق میں پریشانی والا ہوتا ہے تو کوئی دن کسی کے حق میں خوشیاں لانے والا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد پر ہم نے ایک ہوا بھیجی تھی، اور وہ عذاب اللہ نے جو بھیجا تھا وہ ایک ایسے منحوس دن میں بھیجا تھا جس کی نحوست دائمی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ایک منحوس دن کی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کو بھیجا تھا۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین اکرام کا جو تبصرہ ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ منحوس دن میں ہم نے ان پر عذاب کو نازل کیا ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ منحوس دن وہ نافرمانوں کے حق میں تھا، نبی کے حق میں یہ منحوس نہیں تھا، ایمان والوں کے حق میں یہ منحوس نہیں تھا، بلکہ نبی کے حق میں یہ خوشیوں کا دن تھا اور ایمان والوں کے حق میں بھی یہ خوشیوں کا دن تھا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دن کوئی منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اعمال کی وجہ سے اس میں نحوست آتی ہے، بدعملیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، کوتاہیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی لمحہ اور کوئی ساعت منحوس نہیں ہوتی۔ تو اصل نحوست تو ہمارے اپنے اعمال میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، الشوم سوء الخلق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی یہ نحوست ہے، اخلاق کا بگاڑ اور اخلاق کی گراوٹ یہ نحوست ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم پکے ایمان والے نہیں ہیں، ہمارے اندر بے ایمانی ہے، ہمارے اندر بد اخلاقی ہے، ہمارے اندر اعمال کا بگاڑ ہے، اخلاق کا بگاڑ ہے، تو اس کے حق میں سارے دن منحوس ہیں، اس کے حق میں سارے لمحات منحوس ہیں، اس کے حق میں سارے دن و رات منحوس ہیں، اس لیے کہ یہ خود منحوس ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ تصور اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نحوست جو اصل آتی ہے وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے، برے اعمال ہوتے ہیں، برے اخلاق ہوتے ہیں، برے کردار ہوتے ہیں، اعمال بگڑ جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، تو پھر نحوست آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ تیرا تیزی کا تصور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم طے کر لیں کہ اگر ہم اس کے قائل ہیں، اگر یہ عقیدہ ہمارے اندر ہے، تو ہم اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن سے صاف کر دیں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے والا، آپ کو آخری پیغمبر تسلیم کرنے والا کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جیسے میں نے پہلے وہی بات کہی کہ یہ جو بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں یہ نفس پرستی کی وجہ سے ایجاد ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات کی وجہ سے ایجاد ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں یہ بات ارشاد فرما دی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تمہاری جیسی بھی خواہشات ہوں، تمہارے جیسے بھی جذبات ہوں، جب تک وہ دین کے تابع نہیں ہوں گے ان جذبات کا کوئی خیال نہیں کیا جا سکتا، ان جذبات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو دین کے تابع کرو۔ جب تک تمہاری خواہشات دین کے تابع نہیں ہوں گی، جب تک تمہارے جذبات دین کے تابع نہیں ہوں گے، تم ایمان والے کہلائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی جو دین آپ لے کر آئے ہیں، جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، جو نظام زندگی اللہ نے آپ کے حوالے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، جب تک ہمارے جذبات، جب تک ہماری خواہشات اس دین کے تابع نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم ایمان والے کہلائے جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔
تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ان تصورات سے اپنے ذہن کو خالی کرنا، ان عقیدوں کو نکال کر باہر پھینکنا، یہ ضروری ہے کامل ایمان والا بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے، کامل مسلمان بننے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں، مختلف گھروں میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، اگر کسی کو یہ باتیں سمجھائی جائیں، اس کو بتایا جائے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری تو سمجھ میں آ گئی، میری تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ان عقائد کے ماننے پر میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے والدین یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میری بیوی یہ عقیدہ رکھتی ہے، میرے بچے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور میرے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے میں ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ان بدعتوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اس کے لیے ہم اپنے خاندان قبیلے کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر دیں گے، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ شرط ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو سمجھاتے، ہم ان کو بتاتے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ باتیں صحیح ہیں، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ان عقائد سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، یہ غلط نظریات جو ہم نے برسوں سے بڑوں کے راستے سے چلے آئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، میری شریعت اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی ماں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جب تک میں اور میری شریعت اس کے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا کہلایا نہیں جا سکتا، وہ کامل ایمان والا کہلائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ایک چیز ہمارے خاندان قبیلے کی طرف سے آتی ہے اور ایک بات اللہ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں آتی ہے، جب دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پکے ایمان والا ہے۔ اگر اپنے خاندان قبیلے کی نفس کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نفس کا غلام ہے، خاندان کو راضی کرنے کا غلام ہے۔ اگر ایسے موقع پر وہ ان تھوڑا برداشت کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کر کے اپنے خاندان قبیلے کو خوش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور ان خاندان قبیلے والوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے خاندان قبیلے والوں کو ناراض کر لیتا ہے، حدیث میں موجود ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خاندان قبیلے والوں کو، اپنے دوسرے دوستوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ راضی کر دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوش کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اندازہ کر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے اور ہمارا کیا سلوک ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو گھر میں کیا ہو جائے گا، ماں باپ کا یہ ذہن نہیں ہے، ماں باپ یہ خیال نہیں رکھتے۔ اگر ہم ان کو سمجھائیں گے اور یہ صحیح بات ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے، ان چیزوں سے وہ بھی اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات، جیسے میں نے درمیان میں کہی تھی کہ آخری چہار شنبے کا تصور، آخری چہار شنبے کا تصور عوام کی نظر میں یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہار شنبے کو بیماری سے صحت پائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت پا کر سبزے میں، کہیں گلستان میں، کہیں باغوں میں سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ روایتوں میں دیکھیں گے، اسلام میں اور روایتوں میں اس کا کہیں کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حدیثوں میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔
اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 13 دنوں میں بیمار ہوئے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ آخری چہارشنبے تک وہ بیماری کھینچ کر نہیں آئی، اس لیے کہ ہم تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ 13 دن بیمار رہے۔ جب 13 دن بیمار رہے تو 14ویں دن اللہ کے نبی صحت پا گئے، تو پھر اس آخری چہارشنبے کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے صحت اور افاقے کا خیال کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کو اس میں تشریف لے گئے ہیں، اس لیے خود بھی سیر و تفریح کے لیے جانے کو اچھا سمجھنا اسلام میں اس کا کوئی موقع نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 2 بدعتیں تھیں جو اللہ کے نافرمانوں نے ایجاد کیے ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے تھے، ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق علماء کے، یہ آخری چہارشنبے ہی سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، سفر کے آخری چہارشنبے ہی سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی منافق نے، کسی اللہ کے نبی کے دشمن نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے خود خوش ہو کر اللہ کے نبی کی بیماری سے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے نبی اس میں صحت پائے ہیں، اس لیے تم اس میں خوشی مناؤ، جبکہ اللہ کے نبی اس میں بیمار ہوئے ہیں۔ ایسی روایتوں میں، کتابوں میں بہت ساری مثالیں اس کے ملتی ہیں کہ منافقین نے ایک واقعہ تھا دوسرے واقعے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، جیسے رجب کی 22 تاریخ ہے، کنڈوں کی جو رسم ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، عوام کا تصور یہ ہے کہ اس میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی پیدائش 17 ربیع الاول کی ہے، 22 رجب کو وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو شیعہ نے یہ روایتیں گڑھ کے مسلمانوں پر یہ پردہ ڈال کر کہ اس میں امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں، اس لیے تم اس میں کونڈے بناؤ، مٹھائیاں تقسیم کرو۔ شیعہ نے خوش ہو کر یہ کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہو کر۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم اللہ کے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کر کے ہم اس کو اسلام پر عمل کرنا تصور کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں باتوں کا، تیرا تیزی کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخری چہارشنبے سے متعلق جو عقیدہ ہمارے درمیان موجود ہے، اسلام کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اور پوری امت کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔